لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے۔ قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے، ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں۔ ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ افادیت پر بہت سی آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لیکن قرآن فی نفسہ ہی، اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے، رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور، اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی، یہ تجلی صفات ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست، میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہ سمجھو، اسے کتاب نہیں، کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست، آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا، چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتے، استخاں پیش سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی، صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہی ہے، اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا، تانک بازی راگ پایا۔ تو اللہ کا کلام ہے یہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔
اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں۔ صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے، چوٹی، سلام، چوٹی۔ ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی، جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے۔ اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں ہے۔ 4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں۔ اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک، بادشاہ حقیقی، القدوس، پاک، السلام، سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو نزل پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک، المومن، امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن، پناہ میں لینے والا، العزیز، زبردست، مطلق العنان، جس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے، الجبار، دباؤ رکھنے والا، المتکبر، عظمت والا، بڑائی والا۔ یہ 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ، اب 3 نام اور آگے، الخالق، الباری، المصور، ان میں خاص ربط ہے۔
خلق، اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے. کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے. یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں. وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کو رنگ روغن. تو یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا. باری، برا کہتے ظاہر کرنے والا. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. سورہ حدید میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی. تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجئے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورہ حدید کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض. سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر 2 مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ جمعہ کے شروع میں بھی، سورہ تغابن کے شروع میں بھی. وہو العزیز الحکیم. دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ، اختتام بھی تسبیح کے ساتھ. شروع میں بھی العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا، آخر میں بھی العزیز الحکیم.